باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے یہ سارا گلف عرب جو تھا ریگستان تھا، اللہ کہتے ہیں زمین آسمان کے بیچ جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے عرب نے جو ہے یہ کرپشن کر کے اتنا پیسہ بنایا ہوگا؟ اب یہ مسلم پور کنٹریاں ہیں، غریب کنٹریاں ہیں، اللہ نے جس کے نصیب میں، اللہ کہتے ہیں وَيَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو یہ لوگ جلدی کر کے کرپشن سے پیسہ کماتے ہیں، ان کے لیے یہ وارننگ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ فلاح و بہبود کے لیے، ویلفیئر کے لیے، آپ جو پیسہ آپ نے جیسے بھی کمایا ہے اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو یہ پاکستان میں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لوگ غریب لوگوں کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، تو یہ اگر آپ ان پہ لگا دیں گے تو اللہ آپ کو جہنم سے بچا لے گا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے اس سے زیادہ آپ کو دے دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی ہوشیاری چلاکی چلائی، جس طرح کہ آج تک پاکستان میں چلتی رہی اور دنیا میں کرپشن چلتی رہی، وہ سمجھ رہے ہیں ہوشیاری کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے جہنم کا عذاب جمع کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ قرآن میں سمجھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی عالم آپ کو نہیں بتائے گا، وہ بولے گا ٹھیک ہے جس نے جو کیا خود ہی بھگتے گا، بھرے گا۔ تو اس کو سمجھیں اور یہ آیت سنتے ہیں، آیت کیا بتا رہی ہے اس کے بارے میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تم قرآن نہیں اتارتے تو تم بھٹکتے رہتے، تو سب سے سیف وے راستہ اللہ کا حکم سنیں، اس پہ سمجھیں، اس پہ چلنے کی کوشش کریں، پیسے کی محبت دل سے نکال دیں اور جو ہے اس کو جمع کرنا بھی چھوڑ دیں۔ آیت سنتے ہیں، سورہ عمران کی 164 کیا بتا رہی ہے؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ Certainly did Allah confer great favor upon the believers when He sent among them a messenger from themselves, reciting to them His verses, and purifying them and teaching them the book and wisdom, although they had been before in manifest error. Why is it that when اب یہ بجلی نہیں ہے، وجہ کیا کرپشن، پانی نہیں ہے، وجہ کیا کرپشن، کھانے کو لوگوں کو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں، وجہ کیا کرپشن۔ تو یہ جتنے بھی لوگ پیسہ جمع کر رہے ہیں یہ بے وقوف ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جس طرح سے بے وقوف لوگ ایمان لے ہم بھی لے ہیں، سمجھتے نہیں کہ یہی بے وقوف ہیں۔ میرے بھائی یہ چلاکی ہوشیاری قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ جو اللہ نے جو بتایا اس راستے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تورات انجیل اور جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کو قائم کرتے تو رزق ان کے پاؤں کے نیچے سر کے اوپر سے برستا۔ تو دولت جمع کرنے کا شوق نہیں رکھیں، جنت میں جگہ بنائیں، اللہ کا قرب تلاش کریں۔ اللہ کا قرب آپ ارب پتی کھرب پتی بھی ہوں گے، اللہ کا قرب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ہدایت پانے والوں کو بھی جانتا ہے، ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو بھٹک رہے ہیں، ان کو بھی جانتا ہے جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ کی بات سنیں، نسلوں کا سوال ہے۔ یہ بجلی پانی گیس گٹر ابھر رہے ہیں، پاکستان کا یہ حال ہے، آپ لوگ ہم لوگ سب لوگ چلے جائیں گے، آخر میں جہنم ہوگی، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے جو تقاضا ہے وہ دنیا کا وہ یہی ہے، پہلے آپ پورا قرآن، پوری دنیا، پہلے اپنی کنٹری، اپنے گھر والے، اپنی برادری، پھر یہ پورے لوگ، کہیں بھی فل سٹاپ نہیں ہے، پوری دنیا پہ آ کے ہے۔ میرا گھر، میری فیملی، بس میری دنیا اگر اتنی ہے تو یہ اللہ کے پاس ایسی کوئی جنت نہیں ہے جو بس میری فیملی میری جتنی ہے۔ اللہ کے پاس پوری جنت ہے، پوری دوزخ ہے، پوری دنیا ہے، پورا قرآن ہے۔ اس کو سمجھ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب جس کے دل میں اللہ چاہے گا وہ رحم، وہ کوئی نیکی کا کام کر لے گا، اللہ کی مدد سے ہی کر سکتا ہے۔ یہ جو کرپشن بھی ہوئی ہے اللہ نے ان کو اجازت دی تو انہوں نے کی ہے، تو یہ سمجھ رہے ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ پوری دنیا کے اندر نام خراب، اور جو ہے وہ جہاں جائے آدمی کے اوپر لیبل لگا ہو کہ بھئی ہاں یہ فلانی کنٹری سے کرپشن کر کے یہاں پیسہ لے کے آیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیوں اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے جہنم بنا رہے ہیں؟ اس کو سمجھیں، قرآن کو، اس پہ چلنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔